اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا لائف سٹوری آف منصور، قسط نمبر 30، سیزن 2، گرو مہاراج جی۔ گرو راجندر کے آشرم میں کارروائی کرنے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام اسی رات چنائی چھوڑ کر کیرلا گرو مہاراج جی کے آشرم پہنچنا تھا، کیونکہ گرو راجندر شہر کا پاورفل آدمی تھا۔ اس طرح اس کے آشرم میں گھس کر اس کو گولی مار دینا کوئی عام بات نہیں تھی۔ سیکرٹ سوسائٹی کا اعلیٰ ترین عہدیدار ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بیک پر تھے۔ ہم نے آشرم پر نہیں، سمجھو شیطان کی ناک پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک ریسٹ ایریا میں ہم نے گاڑی روک کر اپنے لباس اور حلیہ تبدیل کیا اور چنائی سے کوچی کی طرف چل دیے۔ میں نے سبھاش کے دماغ میں جھانکا، وہ اس وقت ایک ہسپتال میں گرو راجندر کے ساتھ تھا۔ گرو راجندر کا آپریشن ہو گیا تھا، مگر اس کی صورتحال کافی خراب تھی۔ میں نے اس کی پشت پر 2 گولیاں ماری تھیں، ایک گولی پشت سے دل تک پہنچ گئی تھی۔ اس کو آپریشن کے بعد ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت وہ بے ہوش تھا۔ شیفالی کی ناک کی بینڈیج ہو چکی تھی اور اس وقت وہ سخت غصے میں تھی اور پولیس کے اعلیٰ افسران سے لے کر اپنے گنڈوں تک ہمارے پکڑنے کے متعلق ہدایت کر رہی تھی۔ آشرم سے انہیں ہمارے اتارے ہوئے گاؤن مل چکے تھے۔ وہ گاؤن کتوں کو سنگھا کر ان کی مدد سے بھی ہمیں تلاش کیا جا رہا تھا۔ پولیس کی ناکہ بندی سے پہلے ہی ہم شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ ریاست کیرلا انڈیا کی امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح 100% ہے۔ زیادہ تر کاروباری لوگ ہیں، مگر پھر بہت سارے لوگوں کو روزگار کے سلسلے میں باہر جانا پڑتا ہے۔ یہاں کی زبان ملیالم ہے، لیکن انگریزی بھی بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ تھروواننتاپورم کیرلا کا دارالحکومت ہے۔ اس کے ساتھ مغربی بحیرہ عرب کا ساحل لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دریاؤں، ندی نالوں، قدرتی جھیلوں کی بھی بہت بہتات ہے۔ ناریل کے درخت بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اور یہاں کھانوں میں ناریل کا تیل زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ مجھے اس کا ذائقہ ناشتہ کرتے وقت بہت عجیب سا لگا۔ ہم چنائی سے کوچی پہنچے تھے اور کوچی سے ہماری منزل ایک ہل سٹیشن منار تھی۔ منار کوچی سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن پھر بھی 3-4 گھنٹے لگ جاتے اور راستہ پہاڑی اور بہت خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے۔ منار کو کیرلا کا کشمیر کہا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ یہاں چائے کے باغات بہت زیادہ ہیں۔ منار پہنچ کر ایک جگہ ہم نے گاڑی چھوڑ دی۔ آگے سفر ایک جھیل میں ناؤ کے ذریعے کرنا تھا۔ جھیل پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی۔ ناؤ کے ذریعے ہم جھیل کے کنارے پر پہنچے۔ وہاں سے کچھ دور پیدل چلنے کے بعد ایک ندی میں سفر کرنے کے بعد ایک پہاڑی گاؤں پہنچے۔ گاؤں کے ایک طرف سے گزر کر ہم ایک پہاڑوں میں گھری وادی میں پہنچے، جہاں ایک بہت وسیع کھلی حویلی نما عمارت تھی جو گرو مہاراج جی کا آشرم تھا۔ جب ہم صدر دروازے پر پہنچے تو 2 افراد ہمارے سامنے آئے اور سوریا بھائی کہہ کر اس کے گلے لگ گئے اور کاجل کو بھی دیدی کہہ کر پرنام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گرو مہاراج جی کا آج بھاشن ہے، سب مرکزی ہال میں جمع ہیں۔ آشرم کے درمیان میں ایک کھلا گراؤنڈ تھا جہاں سے قدیم مارشل آرٹ کلیری پائٹو کی پریکٹس ہوتی تھی۔ تمام عمارت سنگل سٹوری تھی۔ پہاڑی مکانوں جیسی سلوپ نما چھتیں تھیں جو لوہے اور لکڑی سے تعمیر ہوتی۔ کاجل نے بتایا کہ اندر ہال بھی کافی وسیع ہے جہاں بارش کے موسم میں پریکٹس ہوتی ہے۔ یہ سامنے مردانہ ہاسٹل ہے اور پیچھے کی طرف لیڈیز ہاسٹل ہے۔ اچانک میرے دماغ میں ارجن کمار کی آواز گونجی، منصور، گرو مہاراج جی کافی دیر سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، تم لوگ آؤ تو بات شروع کی جائے۔ ہم جب مرکزی ہال میں داخل ہوئے تو کافی وسیع ہال تھا جس میں تقریباً 200 کے قریب افراد بڑے ڈسپلن سے نیچے فرش پر بچھی قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ایک پتھر سے تراشے تخت پر گرو مہاراج جی آنکھیں بند کر کے کمل آسن میں بالکل سیدھے بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت خوبصورت نقش و نگار گندمی رنگ اور اس پر سفید درمیانی سلیقے سے تراشی داڑھی، مونچھیں کندھوں تک آتے سفید بال اور سر پر نیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے سے روحانیت اور محبت جھلکتی تھی۔ جیسے ہی ہم
چلتے ہوئے آگے کی صف میں ارجن کمار کے ساتھ بیٹھے گرو مہاراج جی نے آنکھیں کھول کر ہم پر ایک شفقت بھری نگاہ ڈالی۔ جب ان کی نگاہ مجھ سے ملی تو میں نے بیٹھے بیٹھے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا گردن کو خم کر دے کر سلام کیا۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ گرو مہاراج جی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ مہاراجہ کلکی اوتار کا آستان ہے، جن کا ذکر دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں مختلف ناموں سے ملتا ہے۔ اس جگہ کے دروازے ہر مذہب اور قوم کے شخص کے لیے کھلے جو مہاراجہ کلکی اوتار کا سیوک بننا چاہے۔ کل جب مہاراجہ کلکی اوتار ظاہر ہوں گے تو ان کے ساتھ وہی خوش نصیب لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں مہاراجہ کلکی اوتار کے انتظار میں گزار دی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آسمانی نمائندوں کے متعلق جنہوں نے مہاراجہ کلکی اوتار کا ذکر اپنی تعلیمات میں کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کی نسلوں کے بارے میں، اور ان نسلوں میں آنے والے آسمانی نمائندے کے بارے میں، اور خصوصی طور پر آج میں آپ کو کرشن جی مہاراج کا قصہ سناؤں گا اور ان کی تعلیمات بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید سے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا۔ پھر فرمایا وَلَا كُلُّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے طوفان نوح کے بعد انسان کی نسل چلی۔ ان تینوں کے نام ہیں سام، حام، یافس۔ عرب، عراق، فلسطین وغیرہ میں سام نسل آریہ حام کی نسل سے ہے اور منگول یافس کی نسل سے ہے۔ مسلمانوں کے پاس جن انبیاء کا ذکر پہنچا ہے وہ سارے سامی نسل کے تھے۔ مسلمانوں کو جو معلومات ملی عربی زبان سے ملی ہیں، اور عرب میں کسی آریہ یا منگول نبی کا تذکرہ ملنا ناممکن تھا۔ اس لیے عالم اسلام اس نظریے پر کاربند ہو گیا کہ 1,24,000 انبیاء سارے کے سارے عرب میں ہی آئے، جبکہ بقول قرآن خالق نے ہر امت کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا ہے اور ہر امت میں نبی بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ اب تھوڑی سی تاریخی شکل بیان کر دوں کہ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام عرب، فلسطین، عراق، شام میں تبلیغ فرماتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت آریہ اور منگول ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے ایک مشترکہ نبی کا ذکر بنتا ہے جن کا نام آبی ناتھ تھا۔ ان کا ذکر جین مذہب کی مقدس کتابوں میں موجود ہے، اور 2000 قبل مسیح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 414 ذیلی انبیاء صرف آریہ نسل میں گزرے ہیں۔ 2000 سال قبل مسیح آریہ نسل میں ہندوؤں کی سب سے پرانی کتاب وید کا نزول ہوا۔ کچھ ایسی آسمانی کتاب کا حوالہ بھی موجود ہے جو 2000 قبل مسیح سے بھی پہلے کی ہے، جن کا نام قرآن یعنی کہ قصص الانبیاء۔ گاتھا نارا شنسی یہ وہ کتاب ہے جن کا تذکرہ ان کے ویدوں میں بھی ملتا ہے۔ 2000 قبل مسیح کا زمانہ وہ ہے جس کے بارے میں جیولوجی کا ایک معمولی سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ اس وقت ہندوستان ہمالیہ تک زیر آب تھا۔ یہاں سمندر تھا۔ اس وقت پاکستان، کشمیر، چین اور ہمالیہ کا شمال مشرقی علاقہ رہنے کے قابل تھا، لہٰذا اس وقت آریائی نسل نینوا سے روانہ ہوئی۔ اس وقت وید کا نزول ہوا اور 1700 قبل مسیح پاکستان اور کشمیر سے ہوتے ہوئے تبت کے علاقے میں جا پہنچے۔ 800 سے 900 کا وہ عرصہ ہے جب آریہ نسل دوبارہ کراکورم کے علاقے کو عبور کر کے گنگا جمنا کے کنارے آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس دور میں آریہ نسل میں ایک راجہ مابوس کیا گیا جس کا نام منو کوشل تھا۔ منو کوشل نے ایک شریعت ترتیب دی جو آج بھی ہندوؤں میں بطور شریعت نافذ ہے، جس کا نام منو سمرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب نافذ ہے جس کا نام منو سمرتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب مرتب کی گئی جو ذیلی چھوٹے چھوٹے ہادیوں کے مختلف مقامات پر دیے گئے خطبات کو جمع کیے گئے۔ اس کتاب کا نام اپنشد ہے، جس کے معنی ہے نزدیک بیٹھ کر غور سے سننا۔ اس میں 108 خطبات جمع ہوئے جن کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا۔
کہ وہ لوگ عرفان کے کس مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ اب میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 800 سے 900 قبل مسیح کا وہ زمانہ ہے جب سامی نسل میں جناب سلمان بن داؤد حکومت کر رہے ہیں۔ عین اس وقت ایک نبی منگول نسل میں تشریف لائے جن کا نام پرسونات تھا، اور اس وقت آریہ نسل کی ہدایت کے لیے کرشن جی مہاراج مابوس ہوئے۔ پھر 600 قبل مسیح کا زمانہ دیکھیں۔ اس وقت تامی، آریہ، منگول تینوں نسل پھیل کر تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہوئی کہ زیادہ نبی مابوس ہوں۔ اس وقت جناب عزیر 100 سال کی نیند سے بیدار ہوئے اور سامی نسل میں ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور تورات کو از نو مرتب کیا، اور اس کے اعزاز میں ان کو ابن اللہ کہا جانے لگا کہ انہوں نے تورات کو نئے سرے سے مرتب کیا۔ اس وقت آریہ قوم جو ایران میں آباد تھی، ان میں جناب زرتشت نے آ کر تبلیغ فرمائی، اور اس وقت آریہ نسل میں دوسرا نبی جنوبی ہندوستان میں مابوس ہوئے جن کا نام رام چندر جی تھا۔ اور چونکہ منگول نسل بھی کافی زیادہ پھیل چکی ہوئی تھی، اس لیے ان میں بھی 600 قبل مسیح میں 3 نبی مابوس ہوئے جن کے نام کنگ فوتزو، لاؤزے اور کنفیوشنس۔ 900 قبل مسیح ہندوستان میں جمنا کے کنارے متھرا کے شہر پر ایک سلطنت قائم تھی، اور وہاں کا حاکم ایک عادل بادشاہ تھا جس کا نام اگرسین تھا، اور اسی کے خاندان کا ایک راجہ جو اپنے دور کا فرعون ہے جس کا نام راجہ کنس تھا۔ اس نے راجہ اگرسین کو قید کر دیا اور خود حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اس راجہ کنس کی ایک بہن تھی جو اپنے دور کی مقدس مستور تھی جس کا نام مائی دیوکی تھا۔ اس کا قد راجہ کے خاندان کے ایک مذہبی پیشوا جناب داس دیو سے کر دیا گیا۔ ایک دن راجہ کنس نے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ ہمارے خاندان کی جنم کنڈلی یعنی زائچہ تیار کرو اور دیکھو میری حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ نجومیہ نے اسے حساب کر کے لگایا، اسے بتایا کہ جس بہن کا تم نے عقد کیا ہے اس کا ایک بیٹا ہوگا، اس کی تلوار ہوگی، تمہارا سر ہوگا اور حکومت کرے گا اور متھرا شہر کے لوگوں کے دلوں پر راج کرے گا۔ اس نے فوراً بہن بہنوئی کو بلوا کر کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تمہارا بیٹا میری حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ جناب داس دیو نے اسے کہا کہ تم یہ ظلم نہ کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب بھی میرے ہاں اولاد نرینہ ہوئی میں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ تم جانتے ہو کہ میں وعدہ نبھانے والا شخص ہوں۔ یوں راجہ کنس مان گیا۔ جب پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو جناب داس دیو نے بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور ظالم راجہ کے پاس لائے جس نے ان کے ہاتھوں پر اسے شہید کیا۔ جناب داس دیو بچے کو واپس لائے اور ماں کے حوالے کر دیا۔ اس طرح 7 بچے قربان ہوئے، مگر جناب داس دیو اپنے کیے گئے وعدے پر قائم رہے۔ جب ان کے ہاں 8ویں بچے کی پیدائش ہوئی، ان کو اطلاع ملی، انہوں نے فوراً بچے کو سفید کفن نما لباس میں لپیٹ کر بیوی سے کہا اسے آخری مرتبہ پیار کر لے تاکہ قربانی کے لیے پیش کر سکیں۔ دھرم شاستر میں لکھا ہے کہ یہ جو ہی گھر کے دروازے پر پہنچے اس وقت پرشرام روح القدس تشریف لائے اور جناب داس دیو سے ان کا ارادہ پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا وعدے کا پاس کرنے جا رہا ہوں۔ تو پرشرام نے فرمایا کہ تیرے بھگوان کی یہ اچھا ہے کہ تم اسے کسی چیز میں لپیٹ کر اپنے دوست ننن جی کے پاس لے جاؤ جس کی بیوی کا نام یوشدا ہے اور وہ گوکل شہر میں رہتے تھے، اور ان کے ہاں آج ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام رادھا رکھا ہے۔ تم اس بچے کو اس بچی سے بدل لو اور بچی لے کر راجہ کنس کے پاس جاؤ اور اسے کہو لڑکی پیدا ہوئی۔ جناب داس دیو جب بچے کو لے کر ننن جی کے پاس لائے جو دودھ فروشی کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کا خاندان بھی یہی کام کرتا تھا اور یہ اپنے خاندان کے سردار تھے۔ ننن جی بچے کی سانولی رنگت دیکھ کر کہنے لگے اس کا نام کرشن نہ رکھ دوں؟ یوں آپ کا نام کرشن پڑ گیا۔ جب سارے مرد کام پر چلے جاتے، عورتیں گھروں کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پنگھٹ سے پانی بھرنے بھیجتی اور جناب کرشن کو ان کے اگوان یعنی محافظ کے طور پر ساتھ بھیج دیتی۔ آپ لڑکیوں کے آگے آگے بانسری بجاتے چلتے تھے۔ یوں آپ کا نام گوپی گوپال پڑ گیا، معصوم بچیوں کا محافظ۔ کبھی کسی لڑکی کا گڑا گرا دیتے تو بہت ہنستے تھے۔ اس طرح آپ یہاں جوان ہوئے۔ ایک دن راجہ کو ان کے متعلق معلوم ہوا کہ کرشن ننن جی کا بیٹا نہیں
بلکہ تیرا بھانجا ہے۔ اس نے کہا اب کیا کرو، اب تو وہ جوان ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ جناب کرشن کا ایک دوست تھا جس کا نام آکرور تھا، اس کو کہا کہ کسی طرح بہلا پھسلا کر ان کو محل لے آؤ۔ آکرور نے آپ کو کہا کہ راجہ کنس آپ کا ماموں ہے اور تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہارا مقام یہاں نہیں بلکہ محل میں۔ آپ نے اسے کہا کہ تم محل پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اوپر سے پیغام پہنچ چکا ہے۔ راجہ بظاہر آپ کو بہت محبت سے ملا اور کہا آپ کے آنے کی خوشی میں مکے بازی اور تلوار بازی کا مقابلہ رکھا، آپ بھی حصہ لو گے۔ آپ نے کہا کیوں نہیں۔ پہلے مکے بازی کا مقابلہ ہوا جس میں اپنے تمام پہلوانوں کو ہرا دی۔ راجہ کنس نے تلوار بازی کے مقابلے میں پہلوانوں کو کہا کہ سب مل کر حملہ کر دیں۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے تلوار نکالی اور سب کا خاتمہ کر کے راجہ کنس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد سابقہ بادشاہ اگرسین کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا کہ تم یہ کام سنبھالو، ہمارا کوئی اور کام۔ شہر میں واپس آتے وقت ایک عورت نے رو کر آپ سے فریاد کی کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو میرا سہارا تھا، اب فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلو اور اس بچے کو زندہ کر دیا۔ یوں ایک معجزہ مردے زندہ کرنے کا آپ کے نام بھی۔ ان کی جوانی کا عالم ہے کہ دہلی کے ایک علاقے ہتنا پور کے چندربنسی خاندان کے دو قبائل کورو اور پانڈو میں جنگ ہوئی جسے مہابھارت کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کورو ظالم اور پانڈو مظلوم ہے۔ پانڈو قبیلے کا ایک راجہ ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، اس کا نائب اس کا بھائی ہے جس کا نام ارجن ہے۔ انہوں نے جناب کرشن کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ اس جنگ میں آپ ارجن کے رتبان تھے اور یہاں آپ نے جو خطبات دیے اس کو بائبل آف کرشن یا انجیل کرشن یعنی گیتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں ارجن اور اس کے لشکر کو تبلیغات کی اور ہدایات فرمائی۔ ایک مقام پر ارجن ارجن سے فرماتے ہیں سنو، میں حق ہوں اور میری ہر بات حق ہے اور حق سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر دوران تبلیغ فرمایا نیکی کو اس لیے کرو کیونکہ وہ اچھی ہے، اس کے اجر و سزا اور فائدے اور نقصان کا سوچ کے مت کرو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا ارجن بھگوان سے اونچا کون ہوتا ہے؟ ارجن نے کہا بھگوان سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ جناب کرشن فرماتے ہیں ایک راہ حق پر چلنے والے شش یعنی مرید کے لیے گرو یعنی مرشد بھگوان سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ پھر خود ہی بہت خوبصورت تشریح فرمائی اور دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھگوان کے تو بہت سے فرمان ہیں، تمہارے لیے کون سا فرمان بہتر ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو تمہیں گرو بتائے گا۔ کرشن جی اس طرح آریہ نسل کو ہدایت دینے میں مصروف ہیں۔ آگے فرماتے ہیں برہما برہمنا ایک ہے اور وشنو جی مہاراج برہما کے اوتاد برہما کے اندر موجود ہیں۔ وشنو کو صرف وشنو نہ سمجھو، وشنو برہما بھی ہے۔ سنسکرت میں وشنو کے معنی رب الخلق یا رب الارض، مگر یاد رکھو جو بھی اس کا اوتار بن کر آتا ہے وشنو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی برہما کا اوتار بن کر نہیں آیا بلکہ سب وشنو کے مظہر بن کر آئے۔ اوتاروں کو بھیجنے والا وشنو ہے۔ اس کے بعد کرشن جی مہاراج فرماتے ہیں کہ مجھے وشنو مہاراج نے فرمایا میں ہر قلب میں اور ہر دور میں خود کو ظاہر کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب سے زمینیں بن رہی ہیں اور مٹ رہی ہیں اور جب تک بن کر مٹتی رہے گی، ہر زمین کے اندر وشنو مہاراج اپنا جلوہ ضرور دکھاتے رہیں گے، اور وشنو مہاراج ہر جگہ اور ہر مقام پر جو روپ اختیار کرنا چاہے بدل کر آ سکتے ہیں اور کئی مرتبہ آ بھی چکے ہیں۔ اور وشنو مہاراج وہ ہیں جن کا ہر زبان میں ہر زمانے میں الگ نام ہے۔ میں ان کو وشنو کے نام سے جانتا ہوں، اور جہاں بھی جس اوتار کو کبھی مشکل پیش آئی تو اس نے برہما کو نہیں بلایا بلکہ وشنو کو بلایا۔ اور وشنو مہاراج وہ ہیں کہ جب منو یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی گرداب میں آئی تھی تو منو نے کشتی کے کنارے پر جا کر بلایا یا وشنو آ وشنو، تو تب منو نے دیکھا کہ سطح پر آپ گھوڑا دوڑاتے آتے ہیں اور ایک ٹھوکر سے کشتی کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر چلے گئے، اور اس وقت وہ پوتر میدیا کے روپ میں آئے تھے۔ گرو مہاراج فرمانے لگے کہ مہاراجا کلکی اوتار بھی وشنو کا 10واں روپ ہے۔
اور آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے اور تمام دنیا پر ایک آکاشی راج پاٹ بنائیں گے اور پاپیوں کا معمہ ان کے پاپ سربناش کر کے عدالت قائم کریں گے۔ اس وقت شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، کوئی کسی کا حق نہیں لوٹے گا، ایک ہی حکومت اور ایک ہی دھرم ہوگا۔ اس وقت کا انسان روحانی ترقی کے عروج پر ہوگا۔ اتنا کہہ کر گرو مہاراج جی خاموش ہو گئے اور آخر میں کہا کہ بس آج کی بات ختم ہو گئی۔ میرے لیے یہ ساری باتیں بالکل نئی اور حیرت انگیز تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ انسان زبانوں، علاقوں اور زمانوں کی وجہ سے حیران پریشان ہے اور آپس میں جھگڑے کرتا ہے، ورنہ حقیقت ایک ہی ہے اور زمانے مختلف ہیں۔